السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم حرکات کی بحث شروع کریں گے کہ حرکات کو کس طرح پڑھا جاتا ہے اور کیا طریقہ ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے حروف مقطعات جو ہے وہ مکمل پڑھے تھے، اور اس کے بعد والے سبق میں حروف مقطعات جو ہم نے بتایا تھا کہ صورتوں کے شروع کے جو قرآن مجید میں کل 23 صورتیں ایسی ہیں کم و بیش جس کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں اور جن کا ترجمہ اور مطلب صرف اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا، تو اس کے اندر سے ایک الف لام میم اللہ بھی تھا، جو کہ یہاں اس قاعدے میں لکھا ہوا نہیں تھا، اور قاعدوں میں لکھا ہوتا ہے لیکن یہ آن لائن قاعدہ ہے تو اس کے اندر نہیں تھا۔ تو ہم نے پھر قرآن مجید میں سے سورہ آل عمران کے شروع میں ہے اس کے 3 طریقے بتائے تھے۔ اس سبق کے اندر جو ہے ہم حرکات کی بیس پڑھیں گے کہ حرکات کسے کہتے ہیں اور حرکات پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو حرکات جو ہے ان کے اندر چند باتیں ہیں، آپ ان کو ذرا سن لیں اور ان کو اچھی طرح یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ آگے کہیں پر بھی آپ کو پریشانی نہیں آئے گی۔ حرکات جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال بنتا ہے کہ حرکات کسے کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو، ٹھیک ہے؟ حرکات کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ حمزہ کے اوپر زبر ہے اور یہ زیر ہے، یہ پیش ہے، انہی کو حرکات کہتے ہیں۔ اور یہ حرکات 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی ہو سکتی ہے، کھڑی حرکات میں جیسے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش بھی ہو سکتی ہے، یعنی ایک حرف اپنی حالت سے اس جو زبر زیر پیش کی وجہ سے دوسری حرکت پر چلے جاتا ہے، تو اس لیے ان کو حرکات کہتے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ جس حرف پر زبر زیر پیش ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ اسے متحرک کہتے ہیں، اسے متحرک کہتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے با، یہ جو با ہے یہ خالی با ہے، اسی طرح یہ الف ہے یہ خالص الف ہے، اسی طرح یہ تا ہے خالی تا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر زبر زیر یا پیش آ جائے تو پھر اس حرف کو ہم متحرک حرف کہیں گے، مطلب یہ اس کے اوپر حرکت آ چکی ہے۔ پھر متحرک حرف کو کیسے پڑھنا ہے، یعنی اگر کسی حرف پر زبر زیر پیش ہے اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ تو اس کو جلدی سے پڑھنا ہے، نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، جھٹکے کے ساتھ بالکل نہیں پڑھنا۔ جیسے مثلا حمزہ زبر ا جھٹکا ہے اور جھٹکے کے بغیر ہے، یا غلط ہے۔ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او، ای او، تو یہ جھٹکا ہو گیا، ہا ہی ہو جھٹکا ہو گیا۔ لیکن بغیر جھٹکے کیسے؟ ای او، ہ ہی ہو، ٹھیک ہے؟ اور اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، ای او ہ ہی ہو، یہ بھی غلط طریقہ، ٹھیک ہے؟ صحیح طریقہ کیا ہے کہ اسے کھینچنا بھی نہیں ہے اور جھٹکے سے بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ تو حرکات میں ہمیں چند باتیں پتہ لگی۔ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو انہیں متحرک کہتے ہیں۔ متحرک حرف کو جلدی پڑھنا ہے، جھٹکا بالکل نہیں دینا اور ذرا بھی نہیں کھینچتا ہے۔ اسی طرح الف، اس حرکات کے قاعدے میں ایک چیز ہے، وہ ہے الف۔ الف کیا ہے؟ الف جو ہے وہ ہمیشہ خالی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ الف کے اوپر کوئی حرکت آتی ہی نہیں ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش اگر الف کے اوپر آ جائے تو اس کو ہم الف کہیں گے۔ مثلا یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہوگا، یہ جو 3 لکھے ہوئے ہیں یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ کیوں حمزہ ہے؟ کہ اس کے اوپر حرکت آ گئی ہے۔ الف کے اوپر جب بھی حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اس کو پھر ہم حمزہ زبر آ کے، اس کو الف زبر آ نہیں کہیں گے، کیونکہ الف ہمیشہ ہم نے بتایا کہ خالی رہتا ہے۔ حرکت آ جائے تو وہ الف الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ ہو جاتا ہے۔ مثلا ہم شروع کی تختی میں آ جاتے ہیں، یہ پہلی تختی کے اندر یہ کیا ہے؟ یہ الف ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم زبر لے آئیں گے یا زیر یا پیش یا 2 زبر 2 زیر تشدید مدہ قلقل جو بھی آئے گا، اس کے اوپر جو چیز بھی آ جائے گی تو یہ پھر حمزہ الف نہیں رہے گا بلکہ کیا بن جائے گا؟ حمزہ بن جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہمیں حرکات کا قاعدہ سمجھ میں آیا کہ حرکات زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، جس حرف پر زبر زیر پیش ہو اس کو متحرک کہتے ہیں، اور متحرک حرف کو جلدی پڑھنا ہے، ذرا بھی نہیں کھینچنا، جھٹکا بالکل نہیں دینا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، حرکت آ جائے تو اس الف کو الف نہیں کہتے ہیں بلکہ حمزہ کہتے ہیں۔ مثال کیا ہے اس کی؟ حمزہ زبر حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای او۔ انشاءاللہ کل یہ پوری تختی کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق میں صرف حرکات کا قاعدہ ہے۔
فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.